چلیں جی پاکستان مونومنٹ میوزیم کا آپ کو سیر کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں، آ جائیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، سندھی ثقافت مونجدڑوں کا، اور انہوں نے ہی برتن بنائے ہیں مٹی کے، کپڑا انہوں نے بنایا ہے، روئی سے کپڑا انہوں نے تیار کیا ہے۔ سندھی ثقافت مونجدڑوں ہے یہ۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے مندر، ہے مندر، ہاں یہ مندر ہے، سوری۔ اور ہاں ان کا گنپتی بابا بھی ہے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً بدھ مت کا دور ہے۔ اور پھر یہ آتا ہے محمد بن قاسم جی، یہ جب وہ آئے تھے سندھ میں، یہ اس دور کا ہے۔ اور یہ شیر شاہ سوری ہیں، شیر شاہ سوری، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلطان محمود غزنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا لشکر ہے۔ اور یہ ہیں جناب ظہیر الدین بابر ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور دا امپیکٹ آف اسلام آن انڈیا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ ساری چیزیں یہ آپ کو دکھاتی ہیں، بتاتی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ، ثقافت اور وہاں کے رہن سہن اور وہاں کے جو طریقہ کار اور بادشاہوں کا رہن سہن وغیرہ، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں بتاتے ہیں۔ یہ مغلیہ دور کے اہم بادشاہ شہنشاہ وغیرہ ہیں، ان کے لباس، ان کی روایات، ان کے کلچر کو انہوں نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ۔ یہ ان کے دلہن کا جو کلچر تھا، دلہن بننے کا جو طریقہ کار تھا وہ۔ اور اس کے بعد آ جائیں بھائی یہ نیک لوگ ہیں جو عبادت میں مشغول رہتے تھے، ٹھیک ہے، جو مسجدوں میں ٹائم گزارتے تھے، وہ لوگ ہیں جو کہ بہت خاص ہوتے تھے اس وقت کے بادشاہوں کے، کیونکہ یہ لوگ مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہر معاشرے میں ان کی امپورٹنس ہمیشہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں دکھاتی ہے پہلی جنگ آزادی جب سٹارٹ ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، مسلمانوں نے جب شروع کی تھی ہندوستان میں، تو اس کی یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انگریزوں کے خلاف فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں، یہ ہے جناب سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ 1957 کی جنگ آزادی کے رد عمل نے باور کرا دیا کہ برطانوی راج کو محض مسلح جدوجہد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی تسلط کی آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو قوی ادارے میں لانا پڑا۔ بیڑا لانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ سر سید احمد خان نے اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کا پاکستان کی آزادی میں بہت اہم کردار ہے۔ اور اس طرف اس کے بعد آ جائیں جناب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب۔ یہ اقبال صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی پہ ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ اقبال صاحب سیالکوٹ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کتابیں، ان کی شاعری کی کتابیں بھی ان کے پاس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیں جناب علامہ اقبال صاحب یہاں پہ خطاب فرما رہے ہیں، اور علامہ اقبال صاحب کا کردار آپ جانتے ہیں، اور 1930 کا جو خطاب ہے علامہ اقبال صاحب کا، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہماری تاریخ میں، اور بہت ہی فیمس خطاب تھا ان کا۔ چلیں علامہ اقبال صاحب کی شاعری آپ کو دکھاتے ہیں، چلیں بھائی۔ مسلمانوں کو آزادی کی ضرورت محسوس کرانے، دو قومی نظریہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اجاگر کرنے کے لیے جناب محمد اقبال صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے جو مسلمانوں میں ایک اویئرنیس ڈالی تھی، مسلمانوں کو جو اجاگر کیا تھا، وہ ان کے کمالات یہ لکھے ہوئے ہیں۔ خطبہ صدارت خطبات ہیں ان کے، اور ان کے شاعری ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی چیئر ہے، اور یہ بک کیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب اقبال صاحب جو ہیں قوم کی فکر میں شاید ایسے ہی سوچ کے بیٹھتے تھے۔ یہ جناب اقبال صاحب کا مزار ہے۔ بادشاہی مسجد کے پاس، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بادشاہی مسجد، بادشاہی مسجد کے پاس ان کا مزار لاہور میں ہے۔ چلیں، یہ ہے جناب دا فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم علی جناح کے نوادرات۔ یہ دیکھیں، بک شیلف، صوفے، سیٹس، اور یہ ان کے یوز کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور باکس، صندوق چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد اس طرف آ جائیں، ٹیبل، کتابیں، چیئر، صوفہ، اور اس ٹائم کی یہ تھی، دیکھیں، ٹیلی فون، اور یہ بک شیلف ہے۔ اس طرف آ جائیں، یہ ہیں جناب اپنے صوفے پہ تشریف فرما ہیں اپنے گھر کے صحن میں، جو اس ٹائم کراچی میں موجود ہے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جناح صاحب کا گھر، اور یہ ہے ان کا گارڈن، اور جناح صاحب اس وقت اپنے گارڈن میں یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہ ووڈن باکس ہے، ٹرنک ہے، اور صوفے ہیں، اور ان کی یہ مانی، اور یہ ہے 1940 کا منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ جناب قائد اعظم صاحب خطاب فرما رہے ہیں قوم سے، جس وقت 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا تھا پاکستان کا، قرارداد پاکستان جسے کہتے ہیں، وہ پاس ہوا تھا۔ اس وقت جو خطاب فرما رہے تھے قوم سے جناب جناح صاحب، تو یہ اس وقت کی یادیں ہیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ اس میں آپ دیکھ لیں، جناب جناح صاحب ہیں اور نہرو گاندھی صاحب ہیں۔ یہ ان دونوں کی ملاقات ہے مذاکرات کے لیے 1944 میں، وہ یہ اس ملاقات کو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔
یہ میٹنگ ہوئی تھی 1906 کو آئی تھنک، ٹھیک ہے. اب مجھے ایگزیکٹ اس کا ڈیٹ یاد نہیں ہے. اور یہ کانگریس مسلم لیگ کی میٹنگ تھی. مسلم لیگ کی مسلمانوں کے الیکشن میں سیٹوں کے حوالے سے اور کانگریس کے سیٹوں کے حوالے سے لوئس ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں سارے موجود ہیں. دیکھیں، سردار بلدیو سنگھ، لوئس ماؤنٹ بیٹن ان کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس کے ساتھ ہے جواہر لال نہرو، اور پھر ہیں لیاقت علی خان، اور پھر سردار عبدالرب نشتر. یہ بہت اہم ان کی بیٹھک تھی. مسلمان ہندو تنازع کو ختم کرنے کے لیے. یہ انڈیپینڈنس اینڈ مائگریشن ہے. جب مسلمان جو ہے وہاں سے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے، دو الگ الگ ملک بنے، اس وقت وہاں سے مسلمان جتنے تھے وہ مائگریٹ ہو کے پاکستان آ رہے تھے. تو اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے آپ کو، وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس طرح وہاں سے مائگریٹ ہو رہے تھے. اور جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اس وقت، اور جو ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں کی ہیں، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ اس وقت کے آپ کو ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح جو ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ، اور ساتھ ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، ساتھ ان کی المارے اور پکچرز پینٹنگ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے اندر وہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں جناب، آپ اس میں قائد اعظم صاحب خطاب فرما رہے ہیں. یہ ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے قائد اعظم صاحب خطاب کر رہے ہیں. اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوئس ماؤنٹ بیٹن بھی ان کے ساتھ ہیں. اور آپ اس طرف اگر دیکھیں تو فاطمہ جناح بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ایڈوینا ایشلے ماؤنٹ بیٹن کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. یہ اس وقت کا دستور ساز اسمبلی میں جو جو خطاب دے رہے تھے، یہ اس کی جھلک آپ کو دکھائی جا رہی ہے. یہ اس میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے لیاقت علی خان، دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے قوم سے خطاب فرما رہے ہیں لیاقت علی خان صاحب. وہ آپ کو اس میں دکھا رہے ہیں، اس کی جھلک آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. یہاں پہ دو گریٹ لیڈرشپس آپ دیکھ رہے ہیں. ایک ہیں لیڈر اینڈ چیئرمین آف پیپلز ریپبلک آف چائنا، اور ایک ہیں محمد علی جناح صاحب، آل مسلم لیگ کے قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح. اور اس کے ساتھ یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑی جو ہے یہ ہے اس وقت کی برٹش ٹائم کی ہے یہ گاڑی، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی گاڑی تھی. اچھا، یہ جو سلامی دی جا رہی ہے یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے جناب قائد اعظم علی جناح کو آزادی کے بعد آخری سلامی دی جا رہی ہے. آزادی کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ کو ملنے والی گاڑیاں ایک یہ تھی اور ایک یہ ہے. اس وقت کے جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی دور کی یہ گاڑیاں ہیں. آپ
ملاحظہ فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چیک کر لیں۔ باقی اس میں آپ اس وقت کی تصویریں لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، مختلف مارکے، مختلف جنگیں، جہازیں ہیں پاکستان کے، جو مختلف کلچر ہیں ان کو، ٹھیک ہے، اور جو مختلف لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ان کی تصویریں اور ان کی تاریخ بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ جب بھی یہاں پہ وزٹ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سید علی گیلانی، یہ آپ چیک کریں۔ چلیں جی، میوزیم میں کوشش کی ہے کہ آپ کو دکھائیں اور تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ تو اب یہاں سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں، جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں کہیں اور۔ امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ منسلک رہنا، اور میرے ساتھ ہر آنے والے سفر میں میرے ساتھی بننا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔